بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام۔ آج کی شام آپ کے نام۔ آج کی ویڈیو میں کچھ کمنٹس، بہت اہم معاملات آپ نے اٹھائے ہیں، وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ اور ایک اور مقصد بھی یہ ہے کہ کل جو لوگ پیپر دینے جا رہے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ تو پیپر کی یقیناً آپ تیاری کر چکے ہوں گے۔ آج رات اپنے آپ کو برڈن نہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، بزرگوں کی دعائیں لیں، اور جتنی تیاری ہو چکی ہے اسے سکون سے ریوائز کر لیں، اور پھر وقت پہ سو جائیں، صبح فریش ہوں، اور 1-2 گھنٹے کے لیے پھر یہ چیزیں دیکھ لیں۔ اور جو لوگ سینٹر سے دور ہیں انہیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آج رات اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں آپ کا پیپر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مائی ڈیئر ویل وشر، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ لوگ کسی وجہ سے 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیپر جو ہے آپ کا مس ہو جاتا ہے، اور پھر آپ مجھے فوری میسج کرتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی، بس لیٹ ہوگی یا ٹریفک بلاک ہوگی۔ تو اس جو رسک ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ وقت سے پہلے پہنچنے کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ اسے پراپرلی فیس کر سکیں۔ اور جب مائی ڈیئر ویل وشر سینٹر پہ پہنچ جائیں، یقیناً ہر چیز آپ کو آئی ڈی کارڈ وغیرہ، جو بھی آپ کا پین ہے، جو بھی ہے مٹیریل جو کہ آپ نے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، انہیں آپ رات کو ہی پیک کر لیں۔ اور مائی ڈیئر ویل وشر، پیپر دینا بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو میں نے یہی کہنا ہے کہ کانفیڈنس میں لوز نہیں کرنا، ہسل بسل ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو بڑا کالم اینڈ کوائٹ رکھنا ہے، اور آپ کے اپنے ریٹرن پیپر کا سوری جو شیٹ آ جاتی ہے اسے مناسب طور پہ دیکھ لینا ہے، اور جو ببل وغیرہ ہے وہ احتیاط سے فل کر لینے ہیں۔ مائی ڈیئر ویل وشر، پھر جب آپ کے کویسچن پیپر آ جائے تو پھر بھی بڑے سکون سے رہنا ہے۔ ٹائم بہت ہے اگر آپ کو بہت کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا تو پھر کنفیوز ہو کے پیپر نہ کریں، اس سے کامیابی آپ کی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ دیکھ لیں غور سے، جتنے کویسچنز آپ کو آتے ہیں ان کو کرتے جائیں، اور جو ڈاؤٹ فل ہے، کنفیوزڈ ہے، انہیں ایک دفعہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ 70% کر لیتے ہیں تو سمجھیں اور یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مزید اپنے آپ کو ڈاؤٹ میں نہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کچھ یوں بھی ہوتا ہے کہ جتنے پیپر کویسچن آپ کو کلیئر ہے پہلے تو آپ کر لیں گے، لیکن کچھ کویسچن کے جواب 5-10 منٹ کے بعد سے ٹرائی کرتے ہیں ہمارے ذہن میں، تو ان کے لیے انہیں چھوڑ دیں۔ اگر ان کے جوابات ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کر لیں۔ اب یہ جی کے کا پیپر بڑا ٹرکی اور مشکل آ رہا ہے، اور اس میں جو اولڈ کویسچنز ہیں، اولڈ پیپر کے، وہ کم آ رہے ہیں، 35 زیادہ آپ کے کرنٹ افیئر سے اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور جغرافیہ کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے اس میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے کہ آپ نے کتنے کویسچن کیے، یا آرٹیفیشل جو ہے انٹیلیجنس اس کے بارے میں زیادہ پوچھ رہے ہیں، کرنٹ افیئر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس چیز کو تیار کر کے لے جانا ہے۔ اور ایسیز کے لیے مائی ڈیئر ویل وشر، میں نے کہا تھا اگر آپ نے 6 ایسے تیار کیے ہیں تو 60 آؤٹ لائن ہونی چاہیے، 8 ہے تو 80 ہونی چاہیے، اور وہ ایسی آؤٹ لائن ہونی چاہیے جس میں آپ پورا جواب دے سکیں، اور اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ان آؤٹ لائن کے اندر پھر آپ نے 8-10 پیراگراف بنانے ہیں، اور ان کو پیراگراف میں مین پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ تو جیسے ہی پیپر آپ کے سامنے آئے پھر الحمدللہ آپ اسے اچھی طریقے سے کر لیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوگی مائی ڈیئر ویل وشر۔ ایک آپ نے پوچھا یہ ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر LDA کا کانٹریکٹ 3 یا 5 سال کا ہے تو اس کے بعد جاب ختم ہو جائے گی۔ تو نہیں، یہ جاب ختم نہیں ہوگی مائی ڈیئر ویل وشر، کانٹریکٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے،
اٹ گوز انٹل یور ریٹائرمنٹ، اور آپ کو پروموشن بھی ملتی جاتی ہے، آپ اپ گریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ کی تنخواہیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور آپ کو وہ سہولتیں بھی ملتی ہیں جو آفٹر ریٹائرمنٹ ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ میرے ویل وشر نے پوچھا کہ ہم رٹ نہیں کر رہے، اور کیا انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو رٹ میں جائیں گے اگر فیصلہ فیور میں آ جاتا ہے؟ تو جی مائی ڈیئر، جن لوگوں نے رٹ میں ہے 50 60 100 لوگ ہیں اور انہوں نے کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے، تو فائدہ اگر فیور میں آتا ہے تو فائدہ انہی کو ہوگا۔ تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ رٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ضرور کیجئے گا، ادروائز بعد میں آپ کو موقع پھر شاید نہ ملے۔ اس کے بعد بھی کچھ رٹیں آ جاتی ہیں اور ان میں بھی فیور ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو انٹل ڈیسیژن از ناٹ ڈکلیئرڈ تب تک یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ امتحان دینے کے قابل ہو جائیں گے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ اور ایک بات مائی ڈیئر ویل وشر، یہ ریگولرائزیشن کے بارے میں پھر پوچھا آپ نے، تو ریگولرائزیشن میں نے کل بھی بتایا کہ یہ ایکٹ جو ختم ہوا ہے یہ کنٹریکٹ یا ان جابس کے لیے ہے جو کہ آگے ان کو بعد میں ریگولر کر دیا جائے گا، تو ان کو ریگولر نہیں کیا جائے گا، وہ کانٹریکٹ پہ رہیں گے، اور جو ریگولر جابز شروع سے ہی ہوتی ہیں ان کو اس رولز کے ختم ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی تیاری کریں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو امپورٹنٹ پوچھا گیا ہے کہ وہ لیکچرر کے لیے کیا بی ایڈ کا ہونا ضروری ہے؟ بی ایڈ کا فی الحال اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ ہی پہلے کوئی ایسی پریکٹس ہے، لیکن گورنمنٹ کا کچھ پتہ نہیں ایسا کر سکتی ہے۔ لوگ جو کر چکے ہیں پہلے بی ایڈ وغیرہ دے آر لکی، اگر آپ میں سے کچھ لوگ ابھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو مکمل کر لیں، لیکن ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ بی ایڈ کا لیکچرشپ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشرز، آپ ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے جو اور جنرل ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے یا پی ایم ایس کی ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے عبدالغفار صاحب نے خود میرے پوائنٹ کی تائید کی ہے کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، ہم صرف لفظوں کے بادشاہ ہیں اور عمل سے بہت دور ہیں۔ تو عمل کے بارے میں یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور آپ صرف یہ وش کرتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب یا دانش صاحب یا کوئی آپ کی جگہ مراد صاحب جو ہے وہ لڑیں، لڑائی کریں، فائٹ کریں، لیکن آپ کو جو ہے وہ اس کا ریوارڈ مل جائے۔ ہم 3 4 لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں لوگ چاہیے، 100 لوگ چاہیے جو کہ اس کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ تو آپ کی یہ باقاعدہ جو یہ سلسلہ منڈے سے شروع ہو جائے گا، اور جنرل ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے بھی اور پی ایم ایس کے لیے بھی، تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ مضبوط کریں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، تاکہ وہ آپ کا کیس جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کا مقابلہ کر سکیں اور آپ کو کامیابی دلا سکیں۔ اگر آپ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے تو چند لوگ یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، بدقسمتی سے کہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے ایک ایسی کوشش سے، ہمت سے، جس میں سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشرز، اب مزید آپ کو آخر میں یہی کہنا تھا کہ یہ جو آپ کا سی ایس ایس کی ریلیکسیشن ہے، یہ ابھی بھی امید ہوتی ہے کہ اس اجلاس میں پیش ہوگا یا اس میں ہو جائے گا، تو اس کا جو مختلف لوگوں نے اس کو قرارداد کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں اپنا اسمبلی میں اپنی درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں مختلف ایم ایل ایز نے اور سینٹرز نے، لیکن ابھی تک ان کی باری نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہاں ابھی تک کوئی مثبت خبر نہیں ملی۔
آخر میں مائی ڈیئر ویل وشر پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ جو کل کا پیپر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جی کے کی بہت اہمیت ہے، اور جی کے اگر آپ کا کسی وجہ سے کوالیفائی نہیں ہوتا تو ایس اے کا پیپر ہو تو جائے گا لیکن وہ مارک نہیں کیا جائے گا، اور اس میں آپ کو یقیناً ناکام قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں کہ آج کی رات آپ کے لیے آئے، سکون سے محنت کریں اور آگے بڑھیں، اور باقی جو آپ کی سیٹس آ رہی ہیں جو ہمیں امید تھی کہ اچھی جابز آئیں گی، تو ہوپ فلی کل کوئی اچھی جاب نیب تحصیلدار کی، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی، اسی طرح تحصیلدار نیب تحصیلدار کی، تو لیبر ڈپارٹمنٹ میں کچھ سیٹیں آئی ہوئی ہیں، اور کچھ سیٹیں جو ہیں وہ آپ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کی جو 25 سیٹیں ہیں ان کی کوئی اچھی ایڈ آ جائے، اور مرکز میں ہم دیکھ رہے ہیں فیڈرل میں کہ ایف آئی اے کی کوئی جلد ہی آ جائے اچھی خبر۔ تو یہ ہے، تو باقی رزلٹس آج تک کوئی نہیں آیا جن کا ہمیں انتظار تھا۔ اب یہی ہے کہ رزلٹ کے لیے آپ کا کہ آپ کا منسٹریل کوٹے کا، آپ کا تحصیلدار کا، اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا، چیف آفیسر کا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کا، لیبر آفیسر کا، اسسٹنٹ آپ کا جو ہے پیسی کا، اللہ کرے، اور انسپیکٹر لیگل کا، تو اللہ کرے یہ کوئی رزلٹ آ جائے اور وہ آپ کے لیے اچھی خبریں اگلے ہفتے سے ملے گی، یہی پی پی ایس سی کا کہنا ہے۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر، یہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں آج کل جہاں میرے ادارے میں کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، اسے محسوس نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، بہت ساری نیک دعائیں آپ کے لیے، انشاءاللہ۔ آخری پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اچھائی کی ہوئی، نیکی کی ہوئی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، تو آپ بہت نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کسی کے لیے جو آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹی پلائی کر کے آپ کے لیے بہت کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہمیں تقویٰ پہ چلنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ۔